بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے قسط نمبر 45۔ پچھلے اس میں ہم نے دیکھا کہ جب حیا اے آر پی کے گھر میں تھی تو وہاں پہ جہان اے آر پی بن کے اپنی روم میں کچھ فائلز ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی ٹائم پہ حیا آئی عبد الرحمن کے کمرے میں اور چابی کھولنے لگی۔ وہ چابی دیکھتی جا رہی تھی اور تب تک جہان خود کو سمیٹتا جا رہا تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ چوتھی چابی پہ دروازہ کھل گیا۔ وہ حیا ہی تھی، وہ اندر کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے باتھ روم کے دروازے کی در سے دیکھا، وہ اب الماریاں کھول رہی تھی۔ جلدی میں وہ نہ بریف کیس بند کر سکا تھا اور نہ ہی آخری الماری، سو حیا سے بالآخر آخری الماری کھل ہی گئی تھی اور اب وہ اس کا بریف کیس نکال کر بیڈ پہ لے آئی جہاں چند لمحے قبل وہ بیٹھا تھا۔ اصولاً اس جگہ کو گرم ہونا چاہیے تھا، بلکہ چادر پہ شکنیں بھی پڑی تھیں، مگر وہ بریف کیس کی جانب اتنی متوجہ تھی سو محسوس نہ کر سکی۔ احمق لڑکی! اندر تو اس کے ڈاکیومنٹس سے برگر کنگ کی فائلز بھی تھیں۔ وہ ایسے پکڑے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ ایسے پکڑا گیا تو وہ کبھی اس کا یقین نہیں کرے گی۔ اور او نہیں، اس کا پیجر بھی اندر تھا۔ وہ اس کا پیجر ہی نہ کھول لے۔ اسے شدید غصہ آیا، خود پر بھی اور حیا پہ بھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے وہاں سے کیسے نکالنا ہے۔ اس نے اپنے موبائل سے پیجر کو بیپ دی، نتیجتاً پیجر بجنے لگا۔ حسب توقع حیا نے گھبرا کر بریف کیس بند کیا اور الماری میں ڈالا۔ وہ واقعی گھبرا گئی تھی، سو چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر تھی۔ دروازہ دوبارہ اندر سے لاک کرتے ہوئے اس نے دوسرے نمبر سے اسے گھر پہ فون کیا۔ 5ویں گھنٹی پہ حیا نے بھاگ کر فون اٹھایا۔ اگر آئندہ آپ نے میرے کمرے کی تلاشی لی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جائیں گی۔ بہت غصے سے اس کو کھری کھری سناتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب اس لڑکی کو اس کے گھر سے چلے جانا چاہیے۔ حیا وہاں رہ کر صحتیاب ہو یہ چاہتا تھا، مگر وہ اس کی جاسوسی کرے یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ پھر رات میں یہی بات اس نے عائشہ سے کہی کہ اب حیا کو وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ابھی اس کی اسپرنگ بریک بھی ختم نہیں ہوئی، 2-4 دن تو وہ اوپر بھی ٹھہر سکتی ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں رکے گی، اور میں اپنی مہمان کو خود سے جانے کے لیے نہیں کہوں گی۔ مگر یہ 2-4 دن بھی جہان کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ حیا صرف ادالار میں 2 وجوہات کی بنا پہ رکی ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ استنبول میں وہ زخموں والا چہرہ لے کر نہیں جانا چاہتی، اور دوسرا تجسس۔ وہ اس شخص کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتی تھی جو کافی عرصہ اسے ڈسٹرب کرتا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے حیا کو بہت تنگ کیا تھا، مگر اب تو وہ بیچارہ باز آ چکا تھا۔ مگر حیا باز آنے کو نہیں تھی۔ 2 روز قبل کی ڈانٹ بھلا کر اس دن حیا نے خود اس کو کال کر کے اس سے بات کی تھی۔ اسے بہاری کے لیے اس جویلری شاپ کا پتہ چاہیے تھا، جواباً اسے پتہ دینے کے بجائے واؤچرز بھجوا دیے۔ کون سا اس کا اپنا پیسہ تھا؟ سب انہی لڑکیوں آنے اور پاشا بے کا ہی تو تھا، سو اس نے وہی کیا جو ٹھیک تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک روز بویو کدا فون کرنے پہ اسے حیا کا ہیلو سنائی دیا۔ اس نے جلدی سے بنا کچھ بولے پہلے وائس کنورٹر آن کیا اور پھر بات کرنے لگا، مگر جو بات حیا نے آگے سے کہی وہ اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ بالآخر وہ جان ہی گئی تھی کہ عبد الرحمن پاشا کا ایک دوسرا بھائی بھی تھا۔ وہ پاشا بے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر نام بھی وہ جانتی ہوگی یقیناً۔ ساتھ میں وہ اخبار میں اس کے متعلق آرٹیکل لکھنے کی بات بھی کر رہی تھی۔ اس سے آگے جہان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی، یہی ڈر تھا اسے۔ وہ 2 زندگیاں مینیج نہیں کر پائے گا اور اب وہی ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ حیا بوئے قدا میں رہے اسے گوارا نہیں تھا۔ 2 روز بعد یوں بھی اسے اپنے عبد الرحمن پاشا کے کور کو ایکٹیویٹ کرنا، یعنی بوئے قدا واپس جا کر کچھ دن رہنا تھا۔ اب ان دونوں کو وہاں نہیں اکٹھے ہونا چاہیے۔ حیا کے اس نے پرسوں کا کہا، مگر خود اگلے ہی صبح وہ بوئے قدا آ گیا۔ آتے وقت اس نے حیا کو میسج کر دیا تھا۔ اس کا ارادہ آج ایک مقامی دوست سے ملنے کا تھا، آروی، وہ مقام جہاں 2 جاسوس ملتے ہیں۔ آروی اس کی اپنی طے کردہ تھی اور وہ عیسیٰ کی پہاڑی تھی۔ وہاں اسے اپنے ساتھی کو چند چیزیں پہنچانی تھی۔ اس کے بعد وہ دوپہر میں حیا سے ملے گا اور اسے واپس چلنے پہ راضی کرے گا۔ ویسے بھی سلیمان ماموں نے 2 دن بعد استنبول آنا تھا، اچھا بہانہ تھا۔ اب وہ واپس آ جائے گی اور وہ آرام سے بوئے قدا میں کام کر سکے گا۔ ویسے بھی حالات جیسے جا رہے تھے یوں لگتا تھا ترکی میں اس کا قیام جلد ختم ہونے والا ہے۔ ایسے میں اسے اپنی فکر نہیں تھی، ممی، ابا اور حیا کی فکر تھی۔ وہ تینوں اس کی فیملی تھے۔ ممی کو ان 3 برسوں میں وہ استنبول چھوڑنے پہ راضی نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستان وہ جا نہیں سکتے تھے،
اس نے بہت کوشش کی کہ وہ جرمنی ابا کو لے کر چلی جائیں، مگر پہلے وہ نہیں مانتی تھی، البتہ اب اس کے یہاں کام کرنے کے بعد کسی بھی طرح سے یہ خطرے والی بات تھی کہ اس کے ماں باپ یہاں رہیں۔ بالآخر ممی راضی ہو گئی تھی کہ وہ ابا کے ساتھ جرمنی چلی جائیں گی، مگر جب تک جہان ادھر ہے وہ یہی رہیں گی۔ وہ 15 جون تک ادھر ہی تھا۔ 15 جون کو ایک اہم کنسائنمنٹ کے لیے اسے انقرہ جانا تھا، اور کام کچھ اس قسم کا لیک آؤٹ تھا کہ اس کے بعد پہلا شک اسی پہ جائے گا، اس لیے اسے کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جانا تھا۔ اس نے یہاں اتنے دشمن بنا لیے تھے کہ اس کی روپوش ہو جانے کے بعد کہیں کوئی اس کے قریبی عزیزوں کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے بہتر تھا کہ جانے سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دے۔ ممی، ابا اور حیا اس کی پہلی ترجیح تھے، پاشا بے کی فیملی دوسرے نمبر پہ تھی۔ سب کو تو وہ یہاں سے بھیج دے گا، مگر حیا کا سیمسٹر 5 جولائی کو ختم ہونا تھا، اسے وہ 15 جون سے پہلے کیسے بھیجے گا؟ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے کام شروع کرنے سے قبل وہ اس الجھن میں گرفتار تھا۔ مسائل کا حل وہ عموماً نکال ہی لیا کرتا تھا، مگر یہاں وہ قدرے مخمصے میں تھا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے اس نے ساتھ میں کافی منگوائی تھی، اور جب تک دیمت کافی لے کر نہیں آئی وہ یہی سوچتا رہا کہ حیا کو یہاں سے کیسے بھیجے۔ ایک حل تھا بالواسطہ، یعنی جہان اسے کہے کہ وہ واپس چلی جائے، اور دوسرا تھا بلا واسطہ، یعنی میجر احمد یا عبد الرحمن پاشا میں سے کوئی کہے، مگر وہ کسی کی کیوں مانے گی؟ جب اس کی سیکرٹری دیمت فردوس کافی لے کر آئی تو کچھ سوچ کر اس نے یہ بات دیمت سے پوچھ لی، کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ دیمت ایک ایماندار اور مستعد سی ورکر تھی، وہ اس کو اپنے باس کی حیثیت سے پسند کرتی تھی، مگر کبھی کبھی وہ باتوں کے دوران پاشا بے کا ذکر کر دیا کرتی تھی۔ آپ کے چھوٹے بھائی بھی بہت اچھے تھے، یہ فکرہ وہ اکثر دیمت سے سنا کرتا تھا۔ طیب حبیب شناختی کارڈ کے اعتبار سے اسے 2 سال چھوٹا، دیکھنے میں کئی سال بڑا، اور در حقیقت ہم عمر ہی تھا۔ دیمت پاشا بے کی طبیعت کی بے تکلفی پسند تھی، کیونکہ نہ وہ خود چاہے عبد الرحمن ہو یا جہان ہو، اس کی طبیعت اور مزاج ایک سے ہی رہتے تھے۔ وہ عبد الرحمن پاشا کے روپ میں بھی اتنا ہی سنجیدہ مزاج، خاموش طبع اور قدر تلخ تھا جتنا وہ فطری طور پہ تھا۔ دیمت اس کو پسند کرتی تھی، مگر چونکہ پاشا بے کے برعکس جہان نے ہوٹل گرینڈ کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے دیمت اس قسم کے لوگوں کی ہوٹل آمد پہ ذرا الجھی رہتی تھی۔ خیر، اس کی ساری دکھتی رگیں وہ جانتا تھا، اسے معلوم تھا کب کس کو کہاں دبانا ہے۔ دیمت کے پاس اس مسئلے کا سادہ سا حل تھا جو معلوم نہیں اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی جسے ترکی سے بھیجنا ہے کی واحد کشش اگر یہاں اس کا شوہر ہے تو اسے شوہر سے بدگمان کر دیا جائے۔ اس کا شوہر کسی سے بھی اپنے کسی مشتبہ عمل کا ذکر کر سکتا تھا، اور اس لڑکی کو سیٹ اپ کر کے وہ گفتگو بظاہر اتفاقیہ طور پہ ہی سنوائی جائے تو وہ فوراً اپنے شوہر سے دور جانے کی کوشش کرے گی۔ دیمت تو شاید ساری بات کسی اور نقطہ نظر سے کہہ رہی تھی، مگر اس کا ذہن ایک ہی بات پہ اٹک کر رہ گیا تھا۔ معصوم سا اتفاق، درست ٹائمنگ۔ ہاں، وہ حیا کو جانتا تھا، وہ ایک دم سے رد عمل دے دینے والی، ایک دم سے بڑے فیصلے لینے والی لڑکی تھی۔ جس چیز سے وہ بچتا رہا تھا کہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے، اگر وہ چیز ہو بھی جائے اور وہ خود جان جائے کہ جہاں ہی عبد الرحمن ہے، تو وہ وقتی طور پر بے شک اس کا اعتبار کھو دے گا، لیکن بعد میں جب وہ ساری حقیقت جان لے گی تو وہ بدگمانی دور ہو جائے گی۔ 15 جون سے چند دن قبل ہی اس کے امتحان ختم ہونے تھے۔ اگر وہ یہ سب اس کے امتحان ختم ہونے کے فوراً بعد پلان کر دے تو وہ اپنا آخری مہینہ کسی دوسرے ملک میں گزارنا پسند کرے گی، نہ کہ ترکی میں ایک 2 چہروں والے انسان کے ساتھ۔ وہ فوراً اس سے دور جانے کا سوچے گی، وہ ہمیشہ یہی کرتی تھی۔ جب وہ ایک دفعہ استقلال اسٹریٹ میں ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے گئے تھے، وہ ڈنر جو جنجر بیڈ ہاؤس توڑنے کی معذرت کے طور پہ تھا، تب بھی غصے میں وہ فوراً اس کے پاس سے چلی گئی تھی۔ وہ غصے میں ہمیشہ یہی کرتی تھی، وہ اب بھی یہی کرے گی۔ بھلے وہ برا بن جائے، مگر اسے اپنی بیوی کا تحفظ اپنی ذات سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ ترکی میں اسے اکیلے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا تھا، جانے سے قبل اس کو یہ مسئلہ نپٹانا تھا۔ دیمت کو اپنے انداز میں متنبہ کر دینے کے بعد وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ سیٹ اپ کس کے ساتھ ترتیب دیا جانا چاہیے، وہ کون ہوگا جس کو اس کے ساتھ دیکھ کر وہ اس سے دور جانے کا سوچے گی۔
طیب حبیب پاشا وہ بہت متجسس تھی نا عبد الرحمن کی گمشدہ بھائی کے بارے میں، تو چلو اس طرح وہ اس کا تجسس دور کر دے گا۔ پاشا بھی سے اس سے ملنا ہی تھا باقیوں کی طرح، اس کے لیے بھی وہ انڈیا میں تھا، اور چونکہ پاشا بھی اس سے ناراض بھی ہوا تھا، اس لیے پہلے جہان کو اپنے اور اس کے تعلقات درست کرنے تھے۔ وہ اس سے بہت خفا سہی، مگر وہ اس کو نہ نہیں کر سکتا تھا۔ لالچی انسان کبھی اپنے عبد الرحمن پاشا جیسے بھائی کو نہ نہیں کیا کرتے۔ طیب حبیب پاشا کے لیے استنبول میں 2 ہی جگہ محفوظ تھیں جہاں وہ عبد الرحمن سے مل سکتا تھا، ایک برگر کنگ اور دوسرا ہوٹل گرینڈ۔ وہ جانتا تھا کہ طیب حبیب استنبول میں ہی ہے، اور چونکہ وہ خود بیوقدہ آ چکا تھا اس لیے اس نے مناسب انداز سے اسے پیغام لکھا۔ آیا کہ وہ یعنی طیب ہوٹل گرینڈ آئے گا یا وہ خود برگر کنگ آ جائے۔ اسے معلوم تھا کہ طیب حبیب انکار نہیں کرے گا، اور اس نے انکار نہیں کیا۔ اسے عبد الرحمن کی ضرورت تھی، اس نے برگر کنگ پہ چند روز بعد ملنے کی حامی بھر لی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی استنبول سے باہر ہے، واپس آتے ہی اس سے ملے گا۔ اب نامعلوم یہ سچ تھا یا نہیں، بہرحال اسے اب طیب حبیب کا انتظار کرنا تھا۔ کافی پی کر اسے ایک میٹنگ بلا لی تھی، ابھی اس سے فارغ ہوا ہی تھا کہ حیا کا فون آنے لگا۔ پتہ نہیں ایک ایسا رشتہ تھا جس کا وہ اس سے ذکر نہیں کرتا تھا، مگر اس کا فون کاٹ بھی نہ سکا۔ میٹنگ اس وقت برخاست ہو رہی تھی، سب اٹھ کر جا رہے تھے۔ کانفرنس روم میں شور سا مچا تھا جب اس نے حیا کی کال وصول کی۔ حیا کو اسے سچ ہی بتایا کہ وہ دوست سے ملنے آیا تھا۔ اجلت میں بات ختم کرتے ہوئے اس کا فون کان سے ہٹایا اور بورڈ ممبران سے اختتامی الفاظ بے آواز بلند کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ فون ابھی تک آن تھا۔ اسے جلدی سے کال کاٹی، وہ ترک میں بات کر رہا تھا۔ حیا نے کچھ بھی نہیں سنا ہوگا یقیناً، سو اسے پریشانی نہیں ہوئی۔ واپس اپنے آفس میں آ کر بیٹھے اس سے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب اس کے موبائل پہ ٹریسر الرٹ بجنے لگا۔ وہ چونک سا گیا، اس کا ٹریسر اسی علاقے کے قریب تھا۔ کیا حیا آس پاس تھی؟ وہ کیوں ادھر آ رہی تھی؟ ابھی دوست سے ملاقات میں کافی وقت تھا، اور ہوٹل کا کام وہ بعد میں دیکھ لے گا، پہلے اسے اپنی بیوی کو ہینڈل کرنا تھا۔ لباس بدل کر، جینز والا رف ہولیاں بنا کر، سر پر پی کیپ لیے وہ اپنے آفس کی پرائیویٹ لفٹ سے نیچے آیا اور آخری فلور پہ پیچھے کی طرف سے باہر نکل آیا۔ قریب سے اسے بگھی لی اور اسے پھولوں کی مارکیٹ کا چکر لگانے کو کہا۔ جب اسے بالآخر وہ پھولوں کے اسٹال پہ نظر آ گئی تو وہ بگھی سے اترا اور واپس ہوٹل کے قریبی پارکنگ ایریا تک آیا۔ ایک کام کرنا وہ بھول گیا تھا، اور بھلے وہ دیکھتی رہی، یہ کام اسے کرنا تھا۔ اس نے اپنے گارڈ کو اپنے والیٹ میں لگی حیا کی ایک تصویر دکھائی۔ یہ لڑکی کبھی تمہیں اپنے آس پاس نظر آئی ہے؟ نہیں سر، گارڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کبھی ہوٹل میں داخل ہونے کے لیے اس طرف آئے تو اس کو اندر مت جانے دینا اور فوراً مجھے اطلاع کرنا۔ تمام، یعنی اوکے۔ گارڈ نے فوراً تابعداری سے سر ہلایا۔ جہان نے والیٹ جیب میں واپس ڈالا اور پلٹ آیا۔ ابھی اسے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا جو اس کی جاسوسی کر رہی تھی، پھر اسے اچھا خاصا شرمندہ کر کے تاکہ وہ دوبارہ اس کا تعاقب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ عیسیٰ کی پہاڑی کی طرف جاتے راستے پہ چل دیا، مگر چونکہ وہ اس کو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ 2-3 سال بعد ادھر آیا ہے، اس لیے اس بات کو نبھانے کے لیے وہ کبھی کبھی ظاہر کر دیتا تھا کہ اسے راستہ یاد نہیں۔ توقع کے عین مطابق وہ اس کی طرف سے مطمئن تھی۔ وہاں عیسیٰ کی پہاڑی کے سبزے زار پہ بیٹھے اسے نوٹ کیا تھا کہ حیا نے ان تینوں موتیوں کو پہن رکھا تھا، اور یہ گردن والی چین تو بہارے کی تھی، وہ اسے پہچانتا تھا۔ البتہ ایک فرق اسے محسوس کیا تھا، وہ عموماً گردن کے گرد دوپٹہ لیا کرتی تھی، البتہ آج اسے اپنی شال شانوں کے گرد اچھے سے لپیٹ رکھی تھی۔ یا تو عائشہ کی کمپنی کا اثر تھا، یا پھر وہ اسے حلیمہ عثمان کے پاس لے گئی ہوں گی۔ جو بھی تھا، اسے یہ نامحسوس سی تبدیلی اچھی لگی تھی۔ اگر یہ نہ بھی ہوتی تب بھی وہ اسے اب اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کر چکا تھا۔ جب ادھر بیٹھے حیا نے اس سے کبھی جلنے کا زخم محسوس کرنے کا پوچھا تو لمحے بھر میں جیل میں بیتے وہ تاریک دن اور اندھیری راتیں اس کے ذہن میں امڑ آئیں، مگر وہ بات ٹال گیا۔ اسے اپنے زخم دکھا کر ہمدردی حاصل کرنے کا شوق ہرگز نہیں تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے دور الاؤ کے پاس بیٹھے لڑکوں کے گروپ کو دیکھ رہا تھا۔ اسی میں ایک لڑکا اس کا دوست تھا۔ ابھی ملاقات میں وقت تھا، مگر وہ وہیں سے اسے پہچان گیا تھا۔
اس لڑکے کی عمر کم تھی، شاید 25 برس۔ اس کے لیے تو وہ ایک جونیئر ایجنٹ ہی تھا، جونیئر مگر بہادر اور ذہین۔ اس کو پاکستان جانا تھا اور جہاں سے کچھ چیزیں لے کر جانا تھا۔ دو ایک کام وہ پہلے بھی ساتھ کر چکے تھے، اور اپنے سینئر ایجنٹ کی وہ لڑکا عمر نام تھا اس کا، بہت عزت کرتا تھا۔ اس کو عمر کا اصل نام معلوم نہ تھا، اور نہ وہ کبھی اپنے ملک کی باتیں کرتے تھے، اجازت ہی نہیں تھی۔ حیا سے اس کی رپورٹ کا پوچھتے ہوئے بھی وہ عمر کی موجودگی سے ہی بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے ملک کی تو ہوا بھی اپنی لگتی ہے، یہ تو پھر ہم وطن تھا۔ میں عبد الرحمن پاشا کے گمشدہ بھائی پہ رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ کسی اور دھیان میں اسے حیا کی بات سنی اور اگلے ہی لمحے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ جب فون پہ حیا نے کہا تھا کہ وہ کچھ لکھ رہی ہے تو وہ اسے یوں ہی خالی خوبی سی دھوس سمجھا تھا، مگر اب جو کچھ وہ بتا رہی تھی اس سے لمحے بھر کو تو جہان کا سانس ہی روک دیا۔ بات رپورٹ کی نہیں تھی، اس کی رپورٹ نہ کبھی لکھی جانی تھی نہ کسی نے شائع کرنی تھی۔ بات یہ تھی کہ اس کو یہ ساری باتیں کون بتا رہا تھا؟ اگر عائشہ نے بتایا ہے تو پھر یہ بات خطرے کی علامت تھی کہ عبد الرحمن کے گھر سے باتیں باہر نکل رہی تھیں۔ پاشا بے نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا۔ ذاتی اختلاف ایک طرف، وہ ان کا ایجنٹ تھا اور اس کی حفاظت کو یقینی بنانا ان کا فرض۔ اب اس کے اپنے گھر سے اس کی بیوی کی طرف سے کوئی ایسی بات باہر نکلے جو پاشا بے کو نقصان پہنچ جائے، یہ اس کو مسترب کر دینے کے لیے کافی تھا۔ حیا اور عائشہ پھر یہ باتیں اور لوگوں سے بھی کہتی ہوں گی، ایک صرف جہاں سے تو ذکر نہیں کیا ہوگا نا؟ یہ باتیں دلار میں نہیں پھیلنی چاہیے۔ دنیا ویسے تو چھوٹی تھی مگر ابوقدا تو بہت چھوٹا تھا۔ بہت مشکل سے اس سے بات کا رخ پھیرا، چونکہ وہ حیا سے ایسی بات کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ خود بھی ذرا پریشان سا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ پہاڑی کے نیچے تک آیا تھا، پھر وہ سامان لینے چلی گئی تو وہ واپس آیا، عمر سے ملا، امانت پہنچائی اور واپس بندرگاہ پہ آ گیا۔ کل وہ دوبارہ ابوقدا آئے گا، پھر عائشہ سے نپٹے گا، مگر آج کل اسے وہ ویڈیو لاکر میں رکھ دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ پزل باکس کھول چکی ہو، اور اب جب کہ وہ استنبول جا رہی تھی تو وہ جلد یا بدیر لاکر ڈھونڈ ہی لے گی۔ اگلے روز وہ ابوقدا آ گیا۔ وہ ہوٹل میں تھا جب عائشہ نے اسے میسج کیا کہ حیا کل چلی گئی تھی سو وہ گھر آ سکتا ہے۔ عائشہ جانتی تھی کہ وہ اسی کے ساتھ گئی ہے، مگر اسے اطلاع دینے کا مقصد اسے گھر بلانا تھا۔ آنے بھی گزشتہ رات آ گئی تھی، وہ زیادہ دیر تک ان کو دلار سے دور نہیں رکھ سکتا تھا۔ سو اچھا ہوا کہ حیا ان کے آنے سے قبل جا چکی تھی۔ عائشہ کو اسے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام بھی نہیں کیا، نہ ہی اس کے مخاطب کرنے پہ ٹھیک سے بات کی۔ عائشہ کو موتیوں والی بات معلوم ہو چکی تھی اور اس نے یہی قیاس کیا کہ عبد الرحمن اس سے اسی تھپڑ پہ ابھی تک خفا ہے، تبھی سوائے اس رات کے اسے عائشہ سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ وہ پھر سے معذرت کرنی آئی تھی، مگر جہان کے حیا کو پاشا بے کے متعلق بتانے پہ جھڑکنے پہ وہ خفا ہو کر واپس چلی گئی۔ وہ اسٹڈی سے مطلوبہ اشیاء لے کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر میز پہ رکھے پزل باکس پہ پڑی۔ وہ ایک دم ٹھہر سا گیا، پھر باکس اٹھا کر دیکھا۔ جلی ہوئی اطراف، ابھری ہوئی سطور، 6 چوکٹے، الٹ پلٹ کر دیکھنے سے ہی وہ جان گیا تھا کہ یہ وہی پزل باکس ہے۔ جب اس نے عائشہ سے باکس منگوایا تھا تو اس کی شکل یہ نہ تھی، اور اس کا کوڈ عائشہ پہ سیٹ تھا۔ چونکہ وہ انگریزی حروف تہجی پہ بنایا گیا تھا، اس لیے عائشہ کے نام کے ہجے انگریزی کے حساب سے تھے، ورنہ امریکہ میں اس کا نام عائشہ گل لکھا جاتا تھا، AYS کے نیچے ننھی سی لکیر EGUL۔ ترک اگر عام ایس لکھتے تو اسے سین کی آواز سے پڑھتے، لیکن اگر ایس سے لکیر ہوتی تو اسے شین کی طرح پڑھا جاتا۔ صحیح، تو عائشہ گل یعنی عائشہ گل لکھا جاتا۔ بعد میں جہان نے اس کو کھول لینے کے بعد اس کا کوڈ ٹاکسم سیٹ کر دیا تھا۔ وہیں اسٹڈی میں کھڑے کھڑے اس نے کوڈ بار کو اوپر نیچے کیا، ٹاکسم پہ باکس کھل گیا۔ اندر اس کے لاکر کی سلپ، چابی اور کاغذ ویسے ہی پڑے تھے۔ اسے پھر سے باکس بند کیا، سلائڈز آگے پیچھے کی، اور وہیں کھڑے کھڑے سوچنا چاہا کہ اس لاپرواہی کی وہ اپنی بیوی کو کیا سزا دے۔ حد ہو گئی، جو چیز اس نے بہت احتیاط سے اس تک پہنچائی تھی اس کو وہ یوں ادھر بھول کر چلی گئی تھی۔ غصہ اسے آیا مگر وہ دبا گیا۔ اب وہ کیا کرے؟ یہ باکس یہی پڑے رہنے دے؟
مگر ایسی صورت میں ملازمہ یا عائشہ کے ہاتھ لگ سکتا تھا، اور عائشہ سے وہ ویسے ہی ذرا محتاط رہتا تھا۔ پھر کیا کرے؟ عائشہ کو باکس دے دے کہ اسے بے حفاظت حیا تک پہنچا دے؟ جو بھی تھا، عائشہ امانت دار لڑکی تھی، امانت کو کھول کر نہیں دیکھے گی۔ مگر نہیں، ہاشم نے باکس بنواتے وقت یہی کہا تھا کہ عبد الرحمن کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر عبد الرحمن، جو کہ اس چیز میں ملوث ہی نہیں تھا، وہ باکس واپس حیا تک کیوں پہنچائے گا؟ اس کی کور سٹوری میں جھولا آ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا سوچتا رہا، پھر ایک دم سے اسے خیال آیا، بہار گل وہ ہر کسی سے راز رکھ سکتی تھی سوائے اپنی بہن کے۔ وہ اپنا سارا کھایا پیا اپنی بڑی بہن کو ضرور بتاتی تھی۔ اس نے ذہن میں ایک لائحہ عمل ترتیب دیا اور باکس پکڑے باہر آیا۔ یہ تو حیا کا ہے، اس کے استفسار پہ بہارے نے حیرت سے باکس کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ وہ یہی بھول گئی، کل اس کا کزن آیا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے، اسے بڑے اشتیاق سے بتایا۔ بہارے نے حیا کے کزن کو کہاں دیکھا؟ اسے اچنبھا ہوا، مگر جان بوجھ کر اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اس نے بہارے سے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ باکس کس نے حیا کو دیا، کس نے بنایا وغیرہ۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا پکڑا جا سکتا تھا یا نہیں، مگر لگتا تھا حیا کو صرف باکس کھولنے میں دلچسپی تھی، اس نے بھیجنے والے کی زیادہ تحقیق نہیں کی تھی۔ اس نے بہارے سے کہہ دیا کہ وہ باکس اب اس کے پاس ہی رہے گا، اور وہ جانتا تھا بہارے بہت دیر تک یہ راز نہیں رکھ سکے گی، وہ عائشہ کو ضرور بتائے گی۔ آنے کہتی تھی یہ دونوں آنے گل کی بیٹیاں ہیں، ان کی ماں نے ان کو کچھ کھلایا نہیں جب تک کہ اس پہ اللہ کا نام نہ پڑھ لیا ہو، اس لیے یہ نہ کبھی خیانت کر سکتی ہیں نہ کسی کو دھوکہ دے سکتی ہیں۔ بہارے کو لاکھ اپنی بہن کے درس سے چڑ ہو، درس وہ آخر میں تھی عائشہ کی بہن، وہ حیا کی امانت، مہمان کی امانت، اس تک ضرور واپس پہنچ آئے گی۔ ساتھ میں یہ بھی بتائے گی کہ عبد الرحمن اس باکس کو اس سے دور کرنا چاہتا تھا۔ شاید یہی سن کر حیا اگلی دفعہ اس کو کہیں رکھ کر بھولے گی نہیں۔ جب وہ واپس پلٹا تو اس کو معلوم تھا بہارے اس کے پیچھے دبے قدموں ضرور آئے گی۔ اس کو میز تلے دروازے کی چابیوں کے سوراخ اور دیواروں کے پیچھے سے باتیں سننے کا بہت شوق تھا۔ اس لیے جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو اس نے دروازہ ذرا سا کھلا رہنے دیا اور بہارے کے سامنے الماری لاک کر کے چابی دراز میں ڈال دی۔ اب وہ پہلی فرصت میں جا کر اپنی بہن کو یہ بات بتائے گی اور عائشہ فوراً سے پیشتر حیا تک اس کا باکس واپس پہنچا دے گی، اور کم از کم اس سے وہ اتنا تو جان لے گا کہ بہار گل راز رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ اپنی بہن سے تو شاید بالکل نہیں۔ اسی رات اپنے کمرے میں اسے وہ ویڈیو ریکارڈ کی اور اس میں وہ سب کچھ کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ اگر کچھ نہیں بتایا تو اپنے ابا کے ہاتھوں مارے جانے والے جاسوس کا قصہ کہ وہ ابا کا راز تھا، اور فریحہ کی جاسوسی کا قصہ کہ وہ فریحہ کا راز تھا، اور اپنے سر درد کا قصہ کہ وہ اس کا اپنا راز تھا، اور راز نبھانے جہان کو بہت اچھے سے آتے تھے۔ اس رات وہ سو نہیں سکا۔ صبح جب وہ واپس استنبول آیا تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ باہر جا کر اس نے اپنے لاکر میں USB فلیش رکھی اور پھر واپس ریسٹورنٹ آ گیا۔ پوری رات کی بیداری کے بعد اب وہ پچھلے کمرے میں ایک صوفے پہ بیٹھا اور سر صوفے کی پشت سے لگایا ہی تھا کہ آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ابھی اسے نیند میں گئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ موبائل بجنے لگا۔ بے دقت اس نے آنکھیں کھولی، سیدھا ہوا اور جیب سے فون نکال کر دیکھا۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کال کر رہی تھی۔ ایک تو یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ٹھیک سے چین بھی نہیں لینے دیتی۔ ایک لمحے کے لیے جہان نے سوچا کہ نظر انداز کر دے، پھر پتہ نہیں کیوں وہ نہیں کر سکا اور کال اٹھا لی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں، شکریہ۔ وہ بولا تو اس کی آواز خمار آلود تھی۔ جہان اٹھو اور میری بات سنو، وہ بہت جھلا کر کہہ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی جہان ابھی اسی وقت ٹاکسی میں مرمرا ہوٹل پہنچے۔ سلیمان ماموں کے کوئی دوست آئے ہوئے تھے۔ وہ سخت کبیدہ خاطر ہوا۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ جواب میں وہ بے حد خفا ہوئی اور اپنا پسندیدہ جہنم میں جاؤ بول کر فون رکھ دیا۔ جہان نے پھر سے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں، مگر اب نیند کا آنا ناممکن تھا۔
کچھ دیر بعد حیا کا پھر سے میسج آیا، وہ اسے بلیو ماسک بلا رہی تھی۔ اس کو جوابی ٹیکسٹ کر کے چھیڑتے ہوئے وہ اٹھا، شرٹ بدلی، چہرے پہ چھینٹے مارے اور چابی اٹھا کر ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ حیا نے میسج پہ بلیو ماسک کہا تھا اور نیلی مسجد کے باہر کے سبزہ زار پہ نصب بینچوں پہ ہی وہ اسے دور سے نظر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ اسے واقعی پہچان نہیں پایا تھا۔ حیا نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، گہرے سبز رنگ کا دوپٹہ جس کو مستقل چہرے کے گرد ٹھیک کر رہی تھی۔ چونکہ اسے دوپٹہ لینے کی عادت نہیں تھی اس لیے وہ بار بار سر سے پھسل جاتا تھا۔ نیلی مسجد کے باہر کبوتر پر پھڑپڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ کتنی ہی دیر تو وہ اس منظر کو دیکھ کر ٹھہر کر دیکھے گیا، ایک دم سے اسے کچھ یاد آیا۔ جب وہ انڈیا میں تھا اور اس بک سٹال کے ساتھ وہ لڑکی ملی تھی جسے ظاہر ہے اس کے اپنوں نے ہی بھیجا تھا، اور وہ اسے اس آفیسر کا نام دکھا گئی تھی جو اس کی مدد کرے گا، اور بعد میں اسی کی مدد سے وہ جیل سے فرار ہوا تھا۔ اس لڑکی کے سر پہ بھی ایسے ہی سفید دوپٹہ تھا، خوبصورت، بہت خوبصورت، جیسے علی کرامت کی ممی تھی، جیسے عانی گل کی بیٹیاں تھیں، اور اب جیسے اس کی اپنی بیوی تھی۔ یہی تو چاہا تھا اس نے کہ اس کی بیوی ایسی ہو، بھلے وہ چہرہ نہ ڈھکے مگر باقی ہر طرح سے خود کو ڈھکے، اور آج اس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی تھیں۔ اس کو بھی ایک مرہ جمیلہ مل گئی تھی، بہت خوبصورت، اور تبھی اس کی نگاہ حیا کے مقابل بیٹھے نوجوان پہ پڑی۔ اوہ، ریسٹورنٹ سے وہ فرائنگ پین کیوں نہیں لایا؟ آخر یہ شخص یہاں کیا کر رہا تھا؟ ایک لمحے کو اسے شدید غصہ چڑھا، مگر جب اس نے دوبارہ حیا کو دیکھا تو جیسے بہت سے مناظر اس ایک منظر کی روشنی میں غائب ہو گئے۔ داور کی مہندی کی ویڈیو، حیا کا اس آدمی کی کار میں بیٹھنا، بارش میں سرخ کوٹ میں ٹاکسم پہ چلتی لڑکی، سارے منظر غائب ہوتے گئے، ایسے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ پیچھے صرف ایک منظر بچا، بار بار چہرے کے گرد دوپٹہ ٹھیک کرتی، خفا اور اداس سی بیٹھی لڑکی جو ذرا غصے سے سامنے بیٹھے شخص کو کچھ کہہ رہی تھی۔ جب وہ ان کے قریب آیا تو وہ چونکی اور ایک دم اس کا چہرہ جیسے کھل اٹھا۔ وہ حیران تھی اور خوش بھی۔ وہ اتنی بے اختیار ہو کر اٹھی کہ موبائل جو شاید اس کی گود میں تھا زور سے نیچے جا گرا۔ جہان، یہ ابا کے دوست کے بیٹے، وہ تعارف کرانے لگی۔ اب وہ کیا بتاتا کہ وہ اس آدمی کو پہلے سے جانتا ہے، مگر ولید کو وہ ضرور کچھ بتانا چاہتا تھا۔ سلیمان ماموں اور حیا سے بہت ہی اپنائیت سے بات کرنے کے بعد اس نے لغاری صاحب کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں مسکراتے ہوئے ہی اپنائیت سے سارے رشتوں کی وضاحت ایک فقرے میں کر دی۔ میں جہاں سکندر ہوں، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد، حیا کا ہسبینڈ۔ دل کرے میں اس ناول کو میں اس کے آگے پڑھوں ہی نہ، میں یہیں پہ یہ ناول ختم ہو گیا، دی اینڈ۔ کتنا خوبصورت، واو، یہ جملہ میں ہمیشہ انجوائے کرتا ہوں جب بھی پڑھوں۔ اور اس ایک فقرے نے اس کے اپنوں کو جو حیرت بھری خوشی عطا کی، اس سے سلیمان ماموں کا داماد اور بھانجا اور حیا کا ہسبینڈ بالآخر یہ بات جان گیا کہ وہ سب یہ رشتہ رکھنا چاہتے تھے۔ ساری ناراضگیاں دور ہوئیں تو سارے گلے ختم ہو گئے۔ اس نے اپنی بیوی کو اس شخص کے سامنے مان دیا جس کے اور اس کی بیوی کے درمیان کبھی کچھ نہیں رہا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شام کو جب ماموں اور ممی لاؤنج میں تھے، وہ کچن میں حیا کی مدد کروا رہا تھا، تبھی اس نے حیا کا پلان جاننے کی کوشش کی۔ وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر حیا نے ابھی کچھ طے نہیں کیا تھا کہ اسے ترکی میں رہنا ہے یا کسی دوسرے ملک۔ جہان نے لندن جانے کی بابت پوچھا۔ نیلی مسجد میں اس کے اعتراف کے بعد وہ ابھی تک ذرا ششدر تھی، سو فوراً فیصلہ نہیں کر سکی۔ ممی اور ابا کو وہ لندن میں سیٹل کر رہا تھا۔ اگر حیا لندن جانے پہ راضی ہو گئی تو وہ اسے ان کے ساتھ لندن بھیج دے گا، لیکن اگر وہ نہیں راضی ہوتی تو وہ دوسرا طریقہ استعمال کرے گا۔ شام میں ان کی منگنی ہوئی۔ ممی کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اس نے سب کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے، وہ بہت خوشی سے 2 انگوٹھیاں نکال لائیں جو انہوں نے اس موقع کے لیے عرصے سے سنبھال کر رکھی تھیں۔ وہ واقعی اس روز مطمئن تھا۔ جب رات میں وہ ماموں کو چھوڑ کر گھر واپس آیا تو اس کا ارادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی سی کافی پینے
اور کوئی اچھی سی مووی دیکھنے کا تھا۔ فیملی والا احساس بہت عرصے بعد جاگا تھا۔ وہ اس احساس کو جینا چاہتا تھا، مگر اس سے قبل حیا نے اسے بری خبر سنا دی۔ تمہارے لیے فون آیا تھا، کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے، اور کسی نے واقعتاً اس کا سانس روک دیا۔ اس کا گھر ایک سیف ہاؤس کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، وہ جانتا تھا وہاں شام سے ایک کانٹیکٹ کی کال ہی آ سکتی تھی، اور اس کو پارسل نہ ملنے کا مطلب بہت واضح تھا۔ جو کچھ اس نے یہاں سے بھیجا تھا وہ واپس نہیں پہنچا تھا، بلکہ کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا تھا۔ اس نے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پیغام کو ڈیکوڈ کیا۔ اس کا بھیجا ہوا لڑکا عمر واپس نہیں پہنچا تھا، بلکہ گرفتار ہو گیا۔ تو یقیناً بہت ایمرجنسی سچویشن تھی، اس لیے پیغام اس کے گھر چھوڑ دیا گیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ پیغام جسے بھیجا ہو وہ بھی جلدی جلدی اپنی جگہ سے پک اپ کر کے نکل رہی ہو۔ خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کا لڑکا پکڑا گیا تھا۔ جیل، تشدد، اذیت، اس کے ہر طرف وہی تنگ تاریک سیل چھانے لگا۔ ایسے میں کافی، مووی، سب فضول تھا۔ پوری رات وہ اسی صوفے پہ بیٹھا ہینڈلر کی کال کا انتظار کرتا رہا، مگر کال نہیں آئی۔ 2 راتوں کی بے خوابی کے باعث صبح تک اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی، مگر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ ہر کوئی جیل سے فرار نہیں ہو پاتا۔ لوگ برسوں جیل میں سزا اور تشدد کاٹ کر وہی خاموشی سے جان دے دیتے ہیں۔ ایک اور سپاہی ضائع ہو گیا، ایک اثاثہ ضائع ہو گیا۔ اس کی اذیت کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس سارے میں حیا کا خیال اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ واپس چلی گئی۔ جہان نے روکا بھی نہیں، اس کے پاس کرنے کو بہت سے دوسرے کام تھے۔ اگلے روز وہ بوئی کدہ چلا گیا۔ حیا، پزل باکس، جواہر کا لاکر، اسے سب کچھ ذہن سے جھٹک کر خود کو ہوٹل گرینڈ میں مصروف کر لیا۔ ریسٹورنٹ میں سے بتا دیا تھا کہ اگر اس کی دوست شام میں آئے تو کہنا جہان جلدی اٹھ کر چلا گیا ہے، اگر صبح میں آئے تو کہنا وہ آیا ہی نہیں۔ چند روز وہ واقعی نہیں آئی۔ عمر کی گرفتاری کی بھی تصدیق ہو گئی۔ پھر انہی دنوں وہ بالآخر خود کو راضی کر کے انقرہ لے آیا۔ یہاں اسے اپنا چیک اپ کرانا تھا۔ سر کا بدترین درد جو سر سے ہوتا ہوا گردن تک جاتا، اسے اب اس کا علاج چاہیے تھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے گردن کی ایک طرف کا MRI کروایا تھا، مگر برین MRI سے نہیں کروایا تھا۔ اپنا درد اس نے ہر جگہ چھپایا تھا، تب اتنی تکلیف ہوتی بھی نہیں تھی۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تھی۔ 5 سال جہان نے اس اذیت کے ساتھ گزارے تھا، بالآخر وہ اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ MRI سے قبل سادہ ایکس رے سے ہی سارا معاملہ صاف ہو گیا۔ اس کو ایکس رے دکھانے سے قبل ڈاکٹر نے پوچھا تھا، کیا کبھی تمہیں سر پہ کوئی چوٹ آئی تھی، کوئی ایکسیڈنٹ جس میں سر کسی چیز سے ٹکرایا ہو؟ ہاں، میری لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے۔ انہوں نے مجھے سر پہ ایک تلی کی طرح کی چیز سے مارا تھا، جس سے سر سے خون بھی نکلا تھا، مگر خون اتنا زیادہ نہیں تھا۔ آنکھ کے قریب زخم سا ہوا تھا، جس سے تھوڑا سا خون نکل کر کنپٹی تک ہی گرا تھا۔ مجھے افسوس ہے، لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر نے اس کا ایکس رے اس کے سامنے رکھا۔ شاید جس چیز سے انہوں نے تمہیں مارا تھا اس پہ چھوٹی سی کیل لگی ہوئی تھی، 1.1 انچ کی کیل، جو تمہاری آنکھ کے قریب گھس گئی تھی۔ اس نے بے اختیار آنکھ کے قریب چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ایک فورن آبجیکٹ کے ساتھ پچھلے 5 برس سے رہ رہا تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اب کیا ہوگا؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ماضی کا افسوس کرے یا مستقبل کے لیے پریشان ہو۔ اسے واقعی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں سرجری کے ذریعے فورن آبجیکٹ ریموو کرنا پڑے گا، مگر ڈاکٹر متذبذب سا رک گیا۔ آپ بتا دیں جو بھی بتانا چاہتے ہیں، میں تیار ہوں۔ بمشکل اس نے خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ دیکھو، میڈیکل ہسٹری میں بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں جس میں برسوں لوگ فورن آبجیکٹ کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ وہ آدمی جس کے گلے کے قریب چاقو کا پھل، اور میرا مطلب ہے واقعی چاقو کا پھل گھس گیا تھا، 4 برس تک اس کو علم ہی نہیں ہو سکا کہ اس کے گلے میں کچھ ہے۔ اور جرمنی کی ایک عورت 30-35 برس تک
اپنے برین میں 8 سینٹی میٹر لمبی پینسل لیے رہی۔ سرجری سے ایسی بہت سی چیزیں نکالی جاتی رہی ہیں، مگر وہ پھر رکا۔ یہ ننھی سی کیل تمہاری آپٹک نرو کے ساتھ بالکل پھنسی ہوئی ہے۔ چند ملی میٹر بھی آگے پیچھے ہوتی تو تم اندھے ہو جاتے۔ اب اس سرجری کا کم از کم میں رسک نہیں لوں گا۔ اس کی کامیابی کا چانس کم اور تمہارے اندھے ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ وہ خاموشی سے آدھے تک نچلا لب دبائے سنتا گیا۔ کبھی وہ سوچتا تھا وہ بہت خوش قسمت ہے کہ وہ بغیر کسی مستقل انجری کے جیل سے باہر آ گیا اور فوج کے لیے ناکارہ نہیں ہوا، مگر وہ غلط تھا۔ جیل افسران نے اسے پہلے دن کہا تھا کہ ان کی جیل سے کوئی مردہ یا اپاہج ہوئے بغیر نہیں جاتا۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ پھر میں کیا کروں؟ بہت دیر بعد اس نے پوچھا تو ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم دوسری رائے کے لیے کسی اور کے پاس جا سکتے ہو، باہر چلے جاؤ، جرمنی بہتر رہے گا۔ یقیناً کوئی مجھ سے اچھا سرجن یہ رسک لینے پہ تیار ہو جائے گا۔ وہ رات بہت تکلیف دہ تھی، ایک طرف یہ سر درد اور اب نکسیر پھوٹنا، اور دوسری طرف اندھے ہونے کا خدشہ۔ وہ کس کا انتخاب کرے؟ کیا اس کیل کو سر میں پڑے رہنے دے یا پھر نکلوانے کا خطرہ مول لے؟ اور اگر وہ اندھا ہو گیا یا اپاہج تو کیا ہوگا؟ کیریئر ختم، ملک کی خدمت ختم، حکومت کا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو تربیت دلانا ختم، زندگی ختم۔ صبح وہ سیدھا ریسٹورنٹ آیا۔ آج پہلی دفعہ اس کا دل کسی کام کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ زندگی پہلے بھی بے یقین تھی، مگر اب تو مزید بے یقین ہو گئی تھی۔ کیریئر کا ختم ہونا اس کے لیے زندگی کے ختم ہونے کے برابر تھا، مگر پھر بھی وہ یہ رسک لے گا۔ خطرہ لیے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے بھلا۔ جہان بھائی، وہ آپ کی دوست آئی تھی رات کو، کاؤنٹر پہ جو اس وقت بیٹھنے والے لڑکے نے بتایا تو وہ چونکا۔ حیا کیا کہہ رہی تھی؟ اپنی دوست کے ساتھ آئی تھی، آپ کا پوچھا پھر چلی گئی۔ کافی دیر بعد دونوں دوبارہ آئیں، ان کے شاید کوئی پیچھے لگا ہوا تھا۔ انہوں نے بیک ڈور کا راستہ مانگا، پھر وہ وہی پینٹری میں بیٹھی رہیں۔ 1:15 بجے وہ پیچھے سے نکل گئیں۔ اور کچھ؟ اور پاشا بھی آئے تھے۔ اب کہ وہ بری طرح چونکا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ آپ کا انتظار کرتے رہے، یہیں دروازے کے پاس کرسی پہ بیٹھے رہے۔ اچھے موڈ میں نہیں تھے، آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ کیا وہ دونوں لڑکیاں اس کی موجودگی میں آئی تھی؟ بہت دن اپنے مسئلوں میں الجھنے کے بعد آج اسے حیا کی پھر سے فکر ہوئی تھی۔ جی، وہ دونوں دروازے کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھی، وہ ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے چہرے کے آگے اخبار کا رکھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا۔ پھر جب وہ دوسری دفعہ آئیں تب تک وہ جا چکے تھے۔ اچھا، وہ مطمئن ہو کر اندر چلا گیا۔ پاشا بی نے حیا کو دیکھ لیا ہو تب بھی وہ ہرگز نہیں جان سکتا تھا کہ وہ جہان کی بیوی ہے۔ اسے جاننا بھی نہیں چاہیے تھا۔ کمزوریوں کو کیسے پکڑا جاتا ہے جہان سے بہتر کون جانتا تھا، اس لیے کوئی اس کی اپنی کمزوری پکڑے وہ نہیں چاہتا تھا۔ بس اب وہ جلد از جلد حیا کو یہاں سے بھیج دے گا۔ استنبول غیر محفوظ تھا، کم از کم اس کی فیملی کے لیے، مگر اسے واپس بھیجنے سے قبل ضروری تھا کہ وہ اپنا پزل باکس کھول لے اور لاکر بھی۔ وہاں موجود گارڈ کو اسے ہدایات دے دی تھی، جب بھی کوئی لاکر کھولنے آئے گا گارڈ اس کے نمبر پہ میسج کر دے گا۔ چند پیسے لے کر گارڈ اس کا کام کے لیے راضی تھا، اور ابھی تک لاکر کھولنے کوئی نہیں آیا تھا۔ جب وہ دوبارہ بوئیکت آ گیا تو اس نے اپنی الماری چیک کی، پزل باکس وہاں نہیں تھا۔ وہ عائشہ نے رکھ لیا یا حیا تک واپس پہنچ گیا؟ یہی پوچھنے کے لیے اس نے بہاری کو بلایا۔ وہ سر جھکائے اوپر آئی اور صاف صاف بتا دے کہ پزل باکس اس نے حیا کو دے دیا ہے۔ چند لمحے وہ کچھ نہیں کہہ سکا، اس کا اندازہ ٹھیک تھا۔ بہاری گل عائشہ سے راز نہیں رکھ سکتی تھی، یقیناً اس نے سب سے پہلے عائشہ کو بتایا ہوگا۔ اسے بہاری پہ غصہ نہیں کیا، غصے والی بات ہی نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے ایک پنجے کے بل بیٹھا اور اس سے اپنے راز کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور اب تو اسے اس وعدے کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت تھی۔ وہ ایک پاک اسپائک کو جنازہ نہیں دے سکا تھا جس کو اس نے ابا کے ساتھ دفنایا تھا، مگر شاید بہاری اس کو جنازہ دے سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ کور بلو ہونے پہ سب لوگ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، مگر بہاری مصر تھی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پورا آدھا لار
بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے گا، مگر بہاری گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ مگر بہاری گل کے چہرے پہ شدید غصہ ابھر آیا جب جہان نے اس کی نئی دوست کا ذکر کیا۔ وہ حیا کو بہت پسند کرتی تھی، مگر عبد الرحمن اس میں دلچسپی رکھتا ہے، یہ بات اس کو پسند نہیں تھی۔ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ اس نے اپنے طور پہ عبد الرحمن کو دوبارہ سے مقابلے کا احساس دلایا۔ بہاری نے حیا کا کزن کہاں دیکھا، یہ وہ عائشہ سے بعد میں پوچھے گا، مگر پہلے اس نے عبد الرحمن کے متعلق حیا کی رائے جاننی چاہی تو وہ فوراً بولی، یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو۔ تب وہ بہاری کے سامنے سے اٹھایا۔ وہ زیادہ دیر رکے گا تو بہاری سمجھے کہ عبد الرحمن نے اسے معاف کر دیا، جبکہ وہ عائشہ کی طرح اسے بھی یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ خفگی اتنی جلدی بھلانے والوں میں سے نہیں ہے۔ تب بہاری نے اسے پہیلی لکھنے والوں کی بابت پوچھا۔ وہ ذرا چونکا، پھر لا علمی ظاہر کر دی۔ مگر اس کی اگلی بات نے جہان کو واقعتاً چونکا دیا۔ اسے کیوں نظر انداز کر دیا کہ جو باکس اس نے بہاری کو دیا تھا اور جو حیا کو دیا تھا، دونوں کی پہیلیوں کی لکھائی کا انداز ایک سا تھا، جبکہ ایک میجر احمد نے دی تھی اور دوسری عبد الرحمن نے۔ دونوں کو ایک سا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حیا نے محسوس کر لیا تو عائشہ نے بھی کر لیا ہوگا۔ عبد الرحمن کا اصل تعارف میجر احمد عائشہ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے تھا۔ شام میں وہ عائشہ کے پاس بالخصوص اسی مقصد کے لیے آیا، مگر حیا نے اس کے سامنے کسی میجر کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ وہ مطمئن ہو گیا، پھر خیال آنے پہ پوچھا۔ بہاری کہہ رہی تھی، حیا کا کزن کافی ہینڈسم ہے، تم تو اس دفعہ اسے ساتھ نہیں لائی تھی جب میں حیا سے ملنے آیا تھا۔ پھر بہاری کو کیسے پتہ چلا؟ نہیں، وہ دراصل حیا نے اسے کہا تھا کہ اس کی اپنے کزن سے شادی ہو چکی ہے، تو بہاری مجھ سے بار بار پوچھتی تھی کہ اس کا کزن کیسا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ بہت اچھا ہے۔ جو سچ تھا وہی کہا۔ وہ ذرا گڑبڑا کر سر جھکائے لکڑی کو چھیدنے لگی۔ تھینک یو عائشہ، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ میں کبھی تم سے کوئی اور فیور مانگوں تو کیا تم دو گی؟ بنا کسی تاثر کے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، چند لمحے دیکھتی رہی، پھر گردن اس بات میں ہلا دی۔ تم مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے، مگر تمہیں کرنا چاہیے۔ پھر جیسے وہ کچھ اور کہتے کہتے رک گئی اور سر جھٹک کر دوبارہ سے کام کرنے لگی۔ وہ یقیناً موتیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، مگر کیا فائدہ؟ پھر ایک روز اس نے حیا کو میجر احمد کی طرف سے فون بھی کر لیا۔ اس کی باتوں سے اسے نہیں لگا کہ وہ باکس عبد الرحمن کی طرف سے ہونے کے بارے میں جان چکی ہے۔ اس روز وہ ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی، شاید وہ تنگ آ گئی تھی۔ چلو خیر، جلد یا بدیر یہ کھیل ختم ہونے والا تھا۔ چند روز اسی روٹین میں گزر گئے، صبح ہوٹل گرینڈ اور دوپہر کی فیری لے کر استنبول آ جانا۔ طیب حبیب واپس استنبول آ چکا تھا اور اس نے بار بار کی مداخلت شروع کر دی تھی۔ جو وعدے کیے تھے پورے کرو۔ وہ جواب میں اسے ٹال نہیں رہا تھا، مگر صرف تھوڑا سا مزید وقت مانگ رہا تھا۔ اپنی جگہ طیب حبیب بھی ٹھیک تھا، اس کی زندگی استنبول میں تنگ ہو چکی تھی۔ اس کے دشمن عبد الرحمن کے دشمنوں سے زیادہ تھے، مگر وہ کیا کرتا کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ سارے احکامات پیچھے سے آتے تھے، سو وہ طیب حبیب کو جھڑک کر خاموش کروا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ طیب حبیب بکتا جھکتا مگر پھر خاموش بھی ہو جاتا۔ وہ عبد الرحمن کو انکار نہیں کیا کرتا تھا، اپنے غصے کا اظہار کر دینے کے بعد پسپائی بھی اختیار کر لیا کرتا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی بقا عبد الرحمن کے ساتھ میں ہے، اس کی دشمنی میں نہیں۔ چند روز بعد اسے احساس ہوا کہ حیا کو اپنے فون میں اس کے ٹریسر کے بارے میں علم ہو گیا تھا، کیونکہ اس روز جب وہ اچانک سے برگر کنگ آئی تو وہ ذرا حیران ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ آج وہ دونوں مل کر استقلال اسٹریٹ کو چلتے چلتے ختم کر لیں۔ وہ کام چھوڑ کر باہر آیا اور ساتھ میں اپنا فون بھی چیک کیا۔ اس کا ریسیور اسے بتا رہا تھا کہ ٹریسر سے بانجی میں ہی ہے، جبکہ حیا کا فون اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اچھا، تو اس نے ٹریسر فون سے نکال لیا تھا۔ شاید اسی لیے اسے صبح میجر احمد کے نمبر پہ ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے۔ جہان نے سوچا تھا فارغ ہو کر اسے کال کرے گا، مگر فراغت سے قبل ہی وہ خود آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے استقلال اسٹریٹ میں آگے بڑھنے لگے۔ جہان کو یاد ہے جب حیا کا جنجر بیڈ ہاؤس توڑنے پہ وہ اس کے ڈورم کے باہر کھڑا تھا، تب اس نے اسے ٹائم کال کی تھی۔ شاید اس کی موجودگی میں کال آنے پہ حیا اسے اپنا یہ مسئلہ بتا دے۔
اس روز وہ بات ادھر ادھر کر گئی تھی. آج اس کے ساتھ جدیسی میں چلتی ہوئی اس نے پھر سے وہی کرنے کا فیصلہ کیا. کیا اب ان دونوں میں اتنا اعتبار قائم ہو چکا تھا کہ حیا اسے سب کچھ بتا دے؟ وہ جوس لینے کیفے میں گیا اور کال کا ٹائم سیٹ کر کے جوس لیے باہر آ گیا. اس نے ریکارڈنگ نہیں لگائی تھی. جب حیا کال اٹھائے گی تو رابطہ منقطع ہو جائے گا. وہ سمجھے کہ دوسری جانب سے کاٹ دیا گیا ہے. وہ سننا چاہتا تھا کہ اس کال کی وہ کیا وضاحت دیتی ہے. وہ دونوں اب گلی میں کافی آگے تک بڑھ گئے تھے. حیا نے اس سے لندن جانے کا ضرور پوچھا مگر خود اس کا اپنا ارادہ بوئے میں رہنے کا تھا. میں اپنی دوستوں کے ساتھ بوئے میں رہنا چاہتی ہوں، وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر کہتی چل پڑی تھی. اس روز بھی اس نے اسکارف چہرے کی لپیٹ رکھا تھا، جو وہ چاہتا تھا، جو اس نے کبھی حیا سے نہیں کہا. پھر بھی وہ ہو گیا تھا. اس سے آگے وہ کیا چاہتا تھا؟ بس اعتبار کا ایک رشتہ. جب وہ پیدا ہو جائے گا تو وہ اسے خود سے بتا دے گا کہ وہ ان جنت کے پتوں میں کتنی خوبصورت لگتی ہے. ابھی جہان نے اس کو ایک ٹرک دکھا کر اخبار طے کر کے پکڑائی تھا کہ حیا کا موبائل بج اٹھا. حیا نے فون نکال کر دیکھا، پھر کال کاٹ دی. میجر احمد کی کال تھی، کچھ کام تھا ان سے. وہ سرسری سے انداز میں بولے اور اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کو کیا کہے. وہ اتنی صاف گوئی سے بتا دے کہ اس نے توقع نہیں کی تھی. اس کے پوچھنے پہ حیا نے بس اتنا بتایا کہ میجر احمد کون ہے، گر آگے پیچھے کچھ نہیں. سچ بتانے اور اعتبار کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. ان کے درمیان سچ بولنے کا تعلق قائم ہو چکا تھا مگر اعتبار کا شاید نہیں. نہ اس نے حیا کو خود سے اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتایا تھا، نہ ہی حیا نے اسے وہ تمام واقعات بتائے تھے جو اس کے ساتھ پچھلے چند ماہ سے ہو رہے تھے. جب وہ واپس چلی گئی تو وہ ریسٹورنٹ آ گیا. اس کا دل مطمئن تھا بھی اور نہیں بھی. حیا نے اسے جھوٹ نہیں بولا تھا مگر اس پہ اعتبار بھی نہیں کیا. وہ لندن بھی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی. وہ بوئے قدم میں رہے، یہ وہ نہیں چاہتا تھا. مگر جب دونوں کے درمیان اعتبار کا رشتہ تھا ہی نہیں تو وہ کس مان میں اس سے کچھ منوا سکتا تھا؟ وہ ترکی صرف جہان کے لیے آئی تھی، وہ جان گیا تھا. اب وہ اس کو یہاں سے صرف اپنی وجہ سے ہی بھیج سکتا تھا. تبھی حیا کا فون آنے لگا. اسے کال کاٹ کر خود فون کیا. یہ پہلی دفعہ تھی جب حیا نے خود اس سے بات کرنا چاہی تھی. زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس نے جہان سے میجر احمد کا ذکر کیا تھا. کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ یہی جاننا چاہتا تھا. شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے. اس کے جا کر کہنے پہ وہ بے اختیار مسکرا دیا. اب وہ اسے وہ باتیں بتا رہی تھی جو اس نے دلار میں عبدالرحمن اور طیب حبیب کے بارے میں سنی تھیں. وہ تحمل سے اس کی سنتا اور پھر اسے سمجھاتا رہا. اسے صرف یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ حیا نے ساری باتیں کس سے سنی تھیں. کس بات کے جواب میں وہ میں نے سنا ہے کہ کہہ رہی تھی کہ جہان نے اس کی بات کاٹی. کس سے سنا ہے؟ اتنی تیزی سے پوچھنے پہ وہ بے اختیار کہہ اٹھی. کبرا خانم سے، ادالار میں. تو یہ کبرا خانم تھی. عائشہ سے ان کی اچھی سلام دعا تھی اور ان کا بیٹا ہوٹل گرینڈ میں ایک معمولی سی ملازمت کرتا تھا. ان خاتون سے تو وہ ذرا واپس جا کر نپٹے گا. ابھی اسے حیا کے ذہن سے اس خیال کو نکالنا تھا. جو بھی تھا وہ میجر احمد پہ بھروسہ کرتی تھی. اس روز پہلی دفعہ اس سے حیا نے پوچھا تھا کہ وہ جنت کے پتے کسے کہتا ہے. جواب میں سے وہ سب بتاتا گیا جو اس نے علی کرامت کی ممی سے بچپن میں سنا تھا. وہ ادھوری پوری باتیں، وہ نرم سا احساس، وہ دل میں اترتے لفظ، وہ ہر چیز دہراتا گیا یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھی آپ اچھے انسان ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. اے کاش وہ اسے یہ بتا سکتا کہ اس نے اس اچھے انسان کو کب اور کیا اٹھا کر دے مارا ہوا ہے. اگلا منظر اگلی قسط میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یہ سب سے بڑی قسط ہے ابھی تک جو میں نے ریکارڈ کی ہے شاید.